لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے۔ توجہ چاہوں گا، مشتری کے الفاظ آپ بھی بولتے ہیں، اشترا خرید و فروخت کے لیے، بیع بیانہ کا لفظ آپ کے ہاں بیع، آپ سودا کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ بعض لوگ وہ ہیں جو فضول باتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ اگر معاشرے میں سوسائٹی میں دیکھیں گے، ہیومن سوسائٹی، لوگوں کا معاشرہ، کچھ لوگوں کو دیکھیں گے وہ وقت کیسے گزارتے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ حال۔ بعض لوگ وہ ہیں جو فضول باتوں کو اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں، جیسے وہ باتیں جن کی کوئی اصل نہ ہو۔ لفظ حدیث بات کو، کلام کو کہتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، اور کلام کو حدیث اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ منہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتا ہے، منہ سے جو بات نکلے اس کو آپ حدیث کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فضول باتیں، آپ کے ہاں تو کچھ لوگ اپنی طرف سے لفظ بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے فضول، یہ بھی لفظ انہوں نے بنا لیا، حالانکہ بتا رہا ہے کہ جاہل ہے۔ فضول یعنی جن سے کچھ حاصل نہیں۔ کلام بات کرنا، گفتگو کرنا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، حضرت ابو عثمان نام ہے ان کا رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کلام اللہ قرآن شریف، حدیث شریف اور اللہ والوں کی باتوں کے سوا باقی سارے کلام فضول ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ خاموش رہنا، اونچی کہیے گا، خاموش رہنے کی بات بھی اونچی کہلوا رہا ہوں۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے کا مطلب فضول بات کرنے سے چپ رہنا، یہ آپ کو سلامتی میں رکھتا ہے۔ ایک چپ سو سکھ، آپ کے ہاں کہاوت ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک دو باتیں سناؤں۔ ہم لوگ ٹیلی فون پر محفل میں بیٹھے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے، سچ جھوٹ مکس ہو رہا ہے، سیاست پہ بات ہو رہی ہے، موسم پہ بات ہو رہی ہے، تجارت پہ بات ہو رہی ہے، لوگوں کے حال پر بات ہو رہی ہے، بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں۔ ایک لمحے بھی رب یاد آیا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ تو بتائیے جتنی گفتگو کی کچھ حاصل ہوا؟ حدیث شریف ہے، جو چپ رہا وہ سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا اس کی نجات ہو گئی، اس کی من سکت سلامہ ومن سلامہ نجا، او کما قال، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اس چپ سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بلائے تو آپ جواب نہیں دے رہے، ماں باپ کلام کر رہے ہیں جواب نہیں دے رہے، استاد سوال کر رہا ہے تو آپ جواب نہیں دے رہے۔ اس چپ سے مراد ہے
غلط لفظ نہ نکلنا منہ سے، کوئی غلط لفظ۔ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ سے یہ جملہ خود سنا۔ وہ فرماتے تھے میں نے 30 سال، کتنا عرصہ؟ 30 سال زبان کا روزہ رکھا ہے، زبان کا، کہ منہ سے کوئی غلط لفظ۔ اور ہم جوش میں، خوشی میں، غصے میں کیا کچھ نکالتے رہتے ہیں۔ احیاء العلوم امام غزالی کی کتاب ہے، آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کتنے کام کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے پورا باب، چیپٹر، ایک پورا حصہ لکھا ہے آفات زبان، زبان کی آفتوں کے بارے میں، کہ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ زبان بول کر 32 دانتوں میں بند ہو جاتی ہے۔ کسی کے دانت کم زیادہ ہوں تو وہ نہیں ہے، مشہور 32 ہیں اس لیے میں نے 32 کہا ہے، کسی کے کم زیادہ ہوں تو مجھے کوئی اعتراض۔ وہ 32 دانتوں میں بند ہو جاتی ہے، پورا جسم بھگتتا ہے۔ گالی کہاں سے نکلتی ہے؟ زبان سے۔ پھر ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، پورا جسم مار کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے پورا جسم، جیسے ہاتھ جوڑنے والی بات ہے نا، صبح زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے، تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، تو ٹھیک نہیں رہی تو پھر ہم سب بھگتیں گے۔ لیڈروں کا سمجھ رہے ہو نا، لیڈر بولتے ہیں، وہ بول کے محفوظ ہو جاتے ہیں، باقی رعایا بھگت رہی ہے، ورکر بھگت رہے ہیں۔ انسان زبان پر قابو رکھے وہ بڑا کامیاب انسان ہوتا ہے۔ فضول باتیں نہ کرنا، فضول کام نہ کرنا، فضول وقت نہ گزارنا۔ آپ کوئی کام نہیں ہے، آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہے مالا، موتیوں کی مالا، اس کو چونکہ لوگ اس پہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کا نام تسبیح رکھ دیا۔ تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی سبحان اللہ کہنا۔ کیا کہنا؟ پھر کہیے، ایک بار اور کہیے، سبحان اللہ۔ 9 حروف ہیں اس میں، سبحان اللہ میں کتنے؟ صرف ایک مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا، 90 نیکیاں مل گئی ہیں۔ کتنی؟ ٹائم کتنا لگا سبحان اللہ کہنے میں؟ اور روایتوں کے مطابق آپ کی طرف سے جنت میں ایک پودا لگ گیا۔ اچھا، آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ کے منہ سے جب اللہ کا نام نکلتا ہے فرشتہ بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کہتا ہے، پھر اور فرشتے بنتے رہتے ہیں۔ صرف سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا فائدہ کہنے میں، اگر کوئی اور کام نہیں کر رہے یہ پڑھتے رہے۔ اچھا، میں نے یہ بھی آپ کو بات بتائی، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک۔ تو اللہ آپ کے کہنے سے پاک ہوتا ہے؟ الآن کما کان، وہ جیسا پہلے تھا ویسا اب ہے۔ وہ ہماری ان تمام چیزوں سے مابرا، اس کو ہماری کوئی حاجت، ہم اس کو پاک نہ کہیں تو کیا اس کی پاکی میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں۔ انعام کیا ملتا ہے؟ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتا بندے میں تو پاک ہی ہوں، لیکن تو میری پاکی کے لفظ جپ رہا ہے، مالا جپ رہا ہے، تجھے میں گناہوں سے پاک کر دوں۔ ہم پر مہربانی ہو جاتی۔ اچھا، آپ کو انگلیوں پہ پڑھنا سکھایا گیا،
یہ ٹپس کہلاتی نا، پور، ایک انگلی میں 3 جوڑ، آپ 15 مرتبہ ایک ہاتھ پہ، 15 مرتبہ ایک ہاتھ پہ تسبیحات پڑھتے ہیں آپ کو، یہ آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کی یہ انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی. اچھا میں ہاتھ دکھا رہا ہوں، یوں نہیں دکھا رہا، ناراض نہ ہو. یہ انگلیاں کچھ بتا رہی ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ اونچی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. ادھر سے پڑھیں یا ادھر سے پڑھیں، اگر غور کریں آپ، اور اس میں کتنی قوت ہے، کتنے کام لیتے ہیں آپ، کبھی دھیان دیا آپ نے؟ ہم لوگ کتنے کام کر سکتے ہیں خالی رہنے کی بجائے، مگر فضول وقت گزارنا یا فضول بولنا، وہ لفظ جو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ زیادہ بولتے ہیں، جن کے بولنے سے فائدہ ہے وہ لفظ کم بولتے ہیں. تو فضول گوئی، اسی طرح فضول خرچی ہے، جتنے بھی ہیں اس سے بچنا چاہیے، فضول کلام سے بچنا چاہیے. اللہ نے واضح فرما دیا، کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں، یعنی وہ باتیں کرتے ہیں جن میں ہے کھیل کود کی، لغو کی، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں. کیا مطلب؟ کہ وہ آپ کو سیدھے راستے سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی فرما برداری سے دور کرتے ہیں. آج کل ہو رہا ہے یہ. کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو بہکا رہے ہیں. آپ کو باڈی آپریشن کرانا ہو، فزیکل بیماری ہو، آپریشن کرانا ہو، قصائی سے کروا لیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، زور سے کہہ دیں نہیں کروائیں گے. اچھا، آپ کو کوئی بات جاننی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فلانی بات کوئی سمجھا دے، موچی کے پاس چلے جائیں کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھا دے، وہ سمجھائے گا؟ موچی ایسی بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں. کہتے ہیں نا، جس کا کام اسی کو ساجے، دوجا کرے ٹھینگا باجے. تو آپ اپنے کام کے لیے، مثلا آپ نے آپریشن کرانا ہے، کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کو انجینئر چاہیے، الیکٹریشین کا کام آپ موچی سے نہیں کروائیں گے. تو دین کی بات کس سے سیکھنی چاہیے؟ آج جو سوشل میڈیا پہ اٹھ کے آ جائے وہ جناب لوگ اس کے پیچھے، کوئی پلمبر ہو، کوئی جناب معلوم ہوا کلرک ہے یا کچھ ہے، آ رہے ہیں، شروع ہو گئے. کھلاڑی ہے، کرکٹر ہے، کوئی سنگر ہے، وہ آ کے شروع ہو جائیں، آپ ان سے سیکھنے لگ جائیں. تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اونچی وہ جو کچھ بول رہے ہیں اپنے خواہشات سے بول رہے ہیں، اور ہمیں بتایا گیا کوئی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے. قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے تو اس کا لیے تو سخت وعید ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا، یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو لعنت کا مستحق بنائے گا. عدلیہ، حکومت، ادارے، ان میں ماہر ہونے چاہیے یا جاہل ہونے چاہیے؟ جو نہیں پہچانتا، جس کو منصب کا پتہ نہیں ہے، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. جی یہ وزیر کھیل ہے، اس کو کھیل کا کچھ نہیں پتا. یہ وزیر تعلیم ہے، اس کو اسپیلنگ تک نہیں آتی ہے. جی یہ فلانے، یہ صحت کا وزیر ہے، اس کی اپنی صحت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، جانتا ہی کچھ نہیں ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر فائدے کی بجائے یہ لفظ فضول اگر اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی سے نکال دیں کہ فضول کام نہیں کرنا،
فضول وقت نہیں گزارنا، فضول باتیں نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، فضول لوگوں سے دوستی نہیں کرنا۔ اگر یہ نکال دیں آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ مگر ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے۔ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں صبح سے شام تک، شام سے اگلی صبح تک۔ اے انسان، تو کیا خرید رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے؟ تجھے میں کہوں کہ یہ چیز لے لے، اس کے لینے سے تجھے اتنا نقصان ہوگا، تو وہ کہے گا میں بے وقوف ہوں، نقصان والی چیز خریدوں۔ تو جب وہاں پر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ہو تو پھر اپنی زندگی کے لیے گھاٹے کے طریقے کیوں اختیار کرتے؟